السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ذکر مہدی سے ہوئے قلب ہمارے روشن، ذکر مہدی سے ہوئے قلب ہمارے روشن، فیض مہدی سے ہوئے دین کے جادے روشن۔ نسبت مہدی ماؤں سے قسمت چمکی، نسبت مہدی ماؤں سے قسمت چمکی، مٹ گئے ظلمت شب ہو گئے تارے روشن۔ ان اشعار کے ساتھ محب قوم حضرت مولانا نعمت اللہ خان صوفی صاحب صدر ادارہ تنظیم مہدی کو ڈائز پہ دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام پیر طریقت و حقیقت ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مد ظلہ عالی و جانشین پیر و مرشد، فقراء اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ وقت کی کمی ہے اسی لیے فقیر مختصر انداز میں جامع طور پہ آپ کے سامنے اپنی فکر کو رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور چونکہ جو ہے علماء دین یہاں پر موجود ہیں تو یہ فقیر یہ چاہتا ہے کہ اپنی تقریر میں جو آج خاص طور پہ جو ہے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی جو ہے پیر و مرشد جو ہے اس کی اصلاح کرے۔ محترم سامعین، دیکھیے یہ فقیر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج کوئی بھی غیر مہدویوں میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، متقی، پرہیزگار، اور کتنے بھی حج کر لے، کتنے بھی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، خیر خیرات کر لے، مگر یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام آ جانے کے بعد تصدیق مہدی کے بغیر اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تصدیق مہدی کے بغیر اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ فقیر یوں ہی آپ کے سامنے جو ہے یہ بات نہیں بیان کر دیا، اس فقیر کے پاس دلیل ہے، کیونکہ بات میں وزن دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ فقیر یہ چاہتا ہے آپ کے سامنے اپنے مہدوی بھائیوں کو، خاص طور پہ جو ہے نوجوانوں میں، کیونکہ آج کل کا ماحول بن گیا کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر اپنے ایمان پہ جو ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اپنا ایمان کمزور کر لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ اتنی بلند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلند مقام و مرتبے کی ہستی آپ کو بتایا ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے، مگر چونکہ اشارتاً جو ہے بولتے ہوئے یہ فقیر آگے بڑھے گا کہ دیکھیے جو بات کو، جو اس چیز کو ہم نے عنوان بنایا وہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر لے، آپ کی تصدیق کے بغیر اس کو فیض ولایت محمدی ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل دیکھیے آپ کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں تھے اور مہدی موعود علیہ السلام کے بھی زمانے میں تھے، یہاں تک کہ ہماری قومی کتب میں جو ہے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ کے واقعات ملے ہیں، پیر و مرشد جانتے ہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت خضر علیہ السلام کا رول کیا رہا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام حدیثوں کو سنا دینے کے بعد بھی مہدی موعود علیہ السلام جب بھی آئیں گے ان کے لیے ایک امانت دی خضر علیہ السلام کو، اور کہا کہ جب میرے فرزند آ جائے تو یہ امانت ان کو دے دینا۔ اب بعض کا خیال ہے کہ وہ امانت کیا تھی، حالانکہ امانت میں کیا دیا گیا، کتب میں یہ آیا کہ ایک کھجور تھا یا آدھا کھجور تھا جس کو پسخردے کے طور پہ دیا گیا تھا، اور ذکر خفی کی تعلیم تھی۔
اب ذکر خفی کی تعلیم سے ہوتا کیا ہے؟ بندے کو دیدار خدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ذکر خفی کی تعلیم اپنے خاص صحابہ کو دیے اور خاص صحابہ کو دیدار خدا بھی ہوا۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ چلیے دیکھیے، ہم پورے صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے، صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آپ کے اخوال میں ایک قول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں۔ اب خالی ایک جگہ نہیں، بلکہ آپ صحابی رسول بھی ہے، خلیفہ ہے، آپ فرما رہے ہیں میں ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ تعلیم اس وقت بھی تھی۔ دیکھیے تو خضر علیہ السلام کو بھی ملی ہوں گی، لازمی طور پہ بات سمجھ میں آ رہی، اور آپ ہی کے ذریعے جب امانت دی جا رہی تو آپ جو ہے 850 سال تک اب رکنا ہے، تو کیا اس جو ہے تعلیم پہ آپ عمل نہیں کرے ہوں گے جو رسول اللہ بتائے؟ اب آپ دیکھیے کہ خضر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امانت لے کر 850 سال تک، یعنی 855 سال تک انتظار کرے، آلموسٹ 850 سال۔ تو اب جب مہدی موعود علیہ السلام کے پاس وہ امانت دے رہے تھے تو یہ بڑا واقعہ بڑا قابل غور ہے۔ دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 8 سال کی تھی۔ سب سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس جو ہے سید محمد جیون پوری کو، یہ جو آپ کے شاگرد ہیں، ان کو کھوکری مسجد میں لائیے، کھوکری مسجد میں لے جا کر وہ امانت پیش کرے، ذکر خفی کی تعلیم، وہ کھجور جو کچھ بھی تھا وہ امانت آپ نے پیش کر دی۔ اس کے بعد یہ آیا ہے روایتوں میں کہ آپ پھر سامنے آ کر بیٹھ کے جو ہے دو زانو ہو کر کہتے ہیں کہ اب مجھے فیض ولایت محمدی دیجئے۔ دیکھیے جو پہلے سے لیتے ہوئے آئے، جو معلوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ولایت محمدی جب مہدی موعود آ گئے تو اب ان کے بغیر نہیں ملنے والا تھا، تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے دیجئے۔ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب آپ میری بیعت لیجئے اور فیض ولایت محمدی دیجئے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، اب آپ کے بغیر یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے، آپ کی اجازت، آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت، آپ کی بیعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو خضر علیہ السلام جیسی ہستی بھی بولے کہ اب میری بیعت حاصل کیجئے اور فیض ولایت محمدی دیجئے، تو ہم کو یہ بولنے کی اجازت دیجئے۔ دیکھیے یہ بات اور ہے کہ کوئی نہیں مانتا، لیکن جو مانتے ہیں مہدویوں سے یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ فیض ولایت محمدی مہدی موعود علیہ السلام ہی کے ذریعے ملنے والا ہے۔ اب دوسری دلیل دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب بیدر سے نکلے بیجاپور جانے کے لیے، اپنے صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ اب ہم بیجاپور جا رہے ہیں۔ قافلے میں مہدی موعود علیہ السلام ہمیشہ سامنے رہتے تھے، آپ کا گھوڑا سامنے رہتا تھا، پورا قافلہ، پورے جو ہے آپ کی مریدین جانثار صحابہ پیچھے رہتے تھے، اور آپ بول کے نکلتے تھے مہدی موعود علیہ السلام ہم فلاں مقام پہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بیدر سے جب نکلے تو کہا کہ ہم بیجاپور کو جا رہے ہیں۔ جب بیجاپور کو جا رہا تھا قافلہ تو راستے میں 2 راستے آ گئے، ایک ادھر جا رہا ہے راستہ، ایک ادھر جا رہا ہے۔ تو اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ میران جی یہ بیجاپور کا راستہ نہیں ہے جس کو بول کے آپ نکلے تھے۔ بڑا قابل فکر کا جو ہے واقعہ ہے۔ دیکھیے، اور یہ میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آ کے بول رہے ہیں کہ یہ راستہ وہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جن کو مہدی موعود علیہ السلام نے دانا پور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی مقام کی بشارت دی تھی۔ ایسی ہستی ہے، یہ بھی صحابہ کبار میں گنے جاتے ہیں، میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے کہتے ہیں کہ میران جی یہ وہ راستہ نہیں ہے جو بیجاپور کو جاتا ہے، آپ جو بول کے نکلے تھے۔ اب مقام مہدی دیکھیے، لوگوں کو کیا معلوم، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام کو بولنے والی بھی ہستی کون ہے؟ جیسا کہ اس فقیر نے عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کی بشارت ملی ہے۔ وہ ہستی آ کے کہہ رہی ہے، سامنے گھوڑے پہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام سوار ہے،
کہہ رہی ہے کہ یہ بیجاپور کا راستہ نہیں ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام احکم الحاکمین کے جیسا حکم جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سام میں دیکھو۔ میاں شیخ بھیک سے کہا کہ سام میں دیکھو۔ میاں شیخ بھیک جیسے سام میں پھر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو گلبرگہ کے حضرت ہے، حضرت سید محمد گیسو دراز، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے گھوڑے کی رسی پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی روح مبارک مہدی موعود علیہ السلام کے گھوڑے کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میران جی میرے پاس آئے، بعد میں جو ایسا بیجاپور جائیے، اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو میرے دل میں خلیش رہ جائے گی۔ التجا کر رہی ہے ان کی روح۔ تو یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے پہلی چیز یہ کہ میاں شیخ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو پہلے بھی دیکھ رہے تھے سامنے کیا ہے، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مہدی موعود نے صرف اتنا کہا کہ سامنے دیکھو، تو ان کے سامنے سے وہ سب پردے اٹھ گئے جو پہلے پڑے ہوئے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آنے لگا۔ یہ ہے مقام مہدی موعود علیہ السلام کا۔ صرف آپ نے اتنا کہا کہ سامنے دیکھو تو پورے پردے اٹھ گئے اور وہ روح نظر آنے لگی، اور وہ سماعت بھی آپ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئیے۔ اب دیکھیے کہ اب جو گلبرگہ کی طرف جو دوسرے راستے پہ چل پڑے تھے، مہدی موعود علیہ السلام جو ہے وہ ابھی 1 یا 1.5 دن کا فاصلہ تھا گلبرگہ کی مزار تک پہنچنے کے لیے۔ اب وہاں پر دیکھیے، پہلے ہمارے جیسا دور نہیں تھا پہلے کا کہ سیل فون ہے یا کوئی فون کر دیے۔ اب وہاں ان کو نہیں معلوم ہے گلبرگہ میں وہاں کے لوگوں کو کہ کون وہاں پر آ رہے ہیں۔ اب حضرت سید محمد گیسو دراز جو گلبرگہ کی جو مزار کے صاحب دائرہ ہے، ان کے پاس کا جو طریقہ تھا، ان کی اولاد میں سے کسی کو مرید کرتے تو حضرت سید محمد گیسو دراز جن کا وصال ہو کے کئی جو ہے سال ہو گئے ہیں، 100 سال کے قریب ہو گیا ہے، 100-150 سال، ویسے ہستی کا جو ہے انگیر خواہ اور آپ کی جو پگڑی تھی وہ مریدوں کو پنا کر مرید کرتے تھے۔ ایک پیٹھی کے اندر حضرت کا جو ہے انگیر خواہ اور جو ہے پگڑی جو ہے اس میں رکھ دی گئی تھی، جس کسی کو بھی نیا مرید کرنا ہوتا وہ پنا کر جو ہے مرید کرتے تھے۔ اب جو جانشین سید محمد گیسو دراز کے گلبرگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں پر اب کون آ رہے ہیں۔ وہ اس رات میں، ایک رات میں آنے سے پہلے، ایک رات پہلے مہدی موعود علیہ السلام ابھی پہنچے بھی نہیں، اس ایک رات میں جو ہے ان کو خواب پڑتا ہے۔ جو جانشین تھے ان کو خواب پڑتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد گیسو دراز آپ کے سامنے آئے اور حجرے میں سے وہ پیٹھی جس کو انگیر خواہ اور جو ان کی پگڑی رکھی ہوئی تھی وہ اپنے بغل میں دبائے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے جانشین نے پوچھا اپنے دادا سے کہ یہ جو انگیر خواہ اور پگڑی کی پیٹھی ہے یہ لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سید محمد گیسو دراز خواب میں ان سے عرض کرتے ہیں کہ اب مہدی موعود آ چکے ہیں، اب فیض ولایت محمدی صرف ان سے ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام آ جانے کے بعد اب چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر لے، اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو اس کو فیض ولایت محمدی ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی جو ہے دیکھیے دور نبوت میں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سختی سے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے، پیغمبروں کے دروازے بند ہو گئے، اب پھر ایسی شخصیت جس کے اوپر بیت لانا ایمان اور انکار کفر ہے، اب ایسا کیسے ہو سکتی تھی؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوٹے سے شک کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود کی جو ہے آیت کے اندر، یہ آخری حصہ ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ۔ یہ جو فلا تکو فی مریۃ ہے نا، یہ کتنا خاص ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہے اپنے حبیب سے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم اس کے بارے میں شک میں نہ رہنا،
तुम उसके बारे में शक में ना रहना, इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, वो अल्लाह की तरफ से हक़ पर होगा। अब ये वलाकिन्न अक्सर नासी एक अलग उन्वान है। तो बताना यह है कि अल्लाह तबारक ताला भी अपने हबीब से अर्ज़ कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके बारे में शक में ना रहना, वो अल्लाह की तरफ से हक़ पे होगा। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत आ जाने के बाद ये अर्ज़ करते हैं, इतनी मोतबर हदीस है जिसको बाहर वाले गलत उसका तशरीह करते हुए बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं कि अगर क़यामत का एक दिन भी बाकी रह गया तो अल्लाह तबारक ताला उसको इतना दराज कर देगा, इतना लंबा कर देगा कि मेहदी मौद मेरी आल से, मेरी औलाद से आएंगे, मेरी अहले बैत से आएंगे और जो है दुनिया के अंदर जो है वो मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे और कभी ख़ता नहीं करेंगे। उनके माँ बाप का नाम मेरे माँ बाप का नाम होगा और मेरा नाम जो है वो नाम उनका होगा। इतनी सब बातें बयान करते हैं। अब उसके बाद देखिए बैहक़ी की हदीस से आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ पीर मुर्शिद से जो है कि काफ़ी टाइम लग गया। मोहतरम सामईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैहक़ी की जो किताब है उस किताब के अंदर शोएबुल ईमान में फ़राइज़े दलाइल नबूवत के अंदर जो है वो ये हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं, हज़रत सोबान से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले झंडियों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अगर जब तुम देखो कि मशरिक़ से काले झंडियाँ निकले तो तुम उनकी तरफ दौड़ो, क्योंकि उनके पास उनके बीच में एक जो है अल्लाह का खलीफा होगा और वो मेहदी होंगे फरमाते हैं। मोहतरम सामाइन, अब आप यहाँ देखिए कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में शिद्दत क्या बयान फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगरचे के बर्फ़ के पहाड़ों पे से भी रेंगते हुए जाना पड़े तो जाओ और उनके हाथ पे बैत करो। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम तक, हालांकि एक से एक बड़े बड़े तबके आए, बड़े बड़े गुरोह आए, आसमान जैसी मखलूक आई, खुद खुलफाए राशिदीन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, फिर उसके बाद उलमा इकराम, मुहद्दिसीन और उनमें भी जो है औलियाउल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी जो है मखलूक आ गई, मगर किसी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं बयान फरमाया कि तुम उसके हाथ पर बैत करो अगरचे के बर्फ़ के पहाड़ों पे से रेंगते हुए जाना पड़े। और ख़ास बात देखिए, आपने फरमाया कि वो अल्लाह का खलीफा होगा, यह भी एक अलग उन्वान है। तो बताना यह है देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया, जबकि आप हर चीज़ में सहूलत पैदा करते थे, सहूलत से बयान करते थे। नमाज में अगर ये परेशानी है तो ऐसा कर लो, रोज़ा में जो है आपको तकलीफ़ है तो बाद में रख लो। यहाँ तक के एक वाक़या देखिए कि सहासिता की हदीस है, मक्के के अंदर इतनी बारिश हुई कि जो है घुटनों तक पानी आ गया, बाज़ रिवायतों में है टखनों तक पानी आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान निकाला कि घरों में नमाज पढ़ लो, हर चीज़ में सहूलत है। मगर जब मेहदी मौत आ गए तो आप फरमा रहे हैं कि जब मेहदी आ जाए अगरचे के बर्फ़ के पहाड़ों पे से भी रेंगते हुए जाना पड़े तो जाओ और उनके हाथ पे बैठ करो, क्योंकि आप इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि उम्मत के लोगों को कि जब वो आ जाएंगे तो उनकी तस्दीक के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। बहरहाल मोहतरम सामाइन, जो है गुफ्तगू और आज का उन्वान और आज की तकरीर अलग थी। अल्लामा जो है सलमान मुनव्वरी साहब की तकरीर सुनने के बाद अब मुख्तसर जो है ये एक छोटा उन्वान आपके सामने जो है बयान किया गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है सीरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम सुनने, सुनाने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अपना दीदार अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।